آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل، حق کی آواز۔ اس نیوز کے پیش کرتا ہے کاسمک پیکسول، ایک بار جو کھائے یہاں بار بار آنے کو چاہے یہاں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نوشین۔ سٹی انڈیا نیوز کے بلیٹن خبر رفتار میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، ریاستی، قومی اور بین الاقوامی اہم اور تازہ ترین خبروں پر ڈالتے ہیں تیزی کے ساتھ ایک نظر۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند، نائب صدر ایم وینکیا نائیڈو، وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے صدر جگت پرکاش نڈا سمیت دیگر بڑے لیڈروں اور مرکزی وزراء نے اتوار کو سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کی برسی پر ان کی سمادھی استھل سدیو اٹل کے جا کر خراج عقیدت پیش کی۔ نیپالی نقشے کے مطابق کچھ مہینوں سے ہندوستان اور نیپال کے مابین جاری تلخی کو دور کرنے کی کوشش کے تحت نیپال کے وزیر اعظم کے پی اولی شرما نے وزیر اعظم نریندر مودی کو ٹیلی فون کر 74ویں یوم جمہوریہ کی مبارکباد دی ہے۔ وزارت خارجہ کے مطابق اولی نے وزیر اعظم مودی کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے عارضی رکن منتخب ہونے پر بھی مبارکباد دی۔ 74ویں یوم آزادی کے موقع پر چیف منسٹر ممتا بنرجی نے اپنے پیغام میں کہا کہ ملک جن بنیادوں پر تعمیر کیا گیا اس کی حفاظت کے لیے ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ کورونا وائرس کے سائے میں مغربی بنگال میں یوم آزادی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ممتا بنرجی کی قیادت میں کولکتہ کے ریڈ روڈ پر پرچم کشائی انجام دی گئی، مگر اس مرتبہ پروگرام بہت ہی مختصر کیا گیا۔ ہندوستان کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرانے کے لیے سبھی قوموں کے لوگوں نے اپنے خون جگر کا عطیہ پیش کیا ہے۔ سینکڑوں سال کی غلامی کے بعد ملک تو آزاد ہوا اور ہم نے آزادی کی فضا میں 7 دہائی سے زیادہ عرصہ بھی گزار دیا، لیکن ان مجاہدین آزادی کو بھول گئے جنہوں نے ملک کی آزادی کے لیے سب کچھ قربان کیا۔ نئی نسل گاندھی جی کے قاتل کا نام تو جانتی ہے، لیکن اس ہیرو بطخ میاں انصاری کا نام نہیں جانتی جس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بابا قوم مہاتما گاندھی کی جان بچائی۔ ملک میں کورونا وبا کی شدت میں اضافے کے درمیان اس جان لیوا وائرس سے شفا یاب ہونے والوں کی تعداد میں بھی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 57,000 سے زیادہ متاثرین صحت مند ہوئے ہیں، جبکہ اس عرصے کے دوران 65,000 سے زیادہ نئے افراد اس جان لیوا وبا کی زد میں آ چکے ہیں۔ صدر کانگریس سونیا گاندھی نے یوم آزادی کے موقع پر عوام کو مبارکباد دی اور اپنے پیام میں کہا کہ ہندوستانی جمہوریت آزمائشی دور سے گزر رہی کیونکہ موجودہ حکومت جمہوری اور دستوری قواعد کے خلاف کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کئی موقعوں پر ہماری جمہوری اقدار آزمائشی دور سے گزرے اور ہر موقع پر ہندوستانی جمہوریت کو استحکام حاصل ہوا، لیکن موجودہ حکومت جمہوری اور دستوری قواعد کے خلاف ورزی کر رہی ہے اور یہ ہندوستانی جمہوریت کے لیے آزمائش کا وقت ہے۔ گزشتہ 16 سال سے انڈین کرکٹ ٹیم کی نمائندگی کرنے والے مہندر سنگھ دھونی نے انسٹاگرام پر اپنے پوسٹ میں بتایا کہ کیریئر کے دوران وہ اپنے مداحوں کے پیار اور ساتھ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ 7:29 انڈیا کے مقامی وقت سے انہیں ریٹائرڈ سمجھا جائے۔ میں پل دو پل کا شاعر ہوں کے گانے کے ساتھ ویڈیو پوسٹ میں انہوں نے انڈین ٹیم میں ابتدا سے لے کر آخری تک گزارے گئے یادگار لمحوں کی تصاویریں شیئر کی ہیں۔ لداخ میں چین کے ساتھ تنازع کے حوالے سے کانگریس رہنما راہل گاندھی نے ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم نریندر مودی پر تنقید کی ہے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ ملک وزیر اعظم نریندر مودی کے سوا ہر شہری کو ہندوستانی فوج کی صلاحیت پر بھروسہ ہے۔ حکومت پر لگاتار حملہ بولنے والے کانگریس رہنما راہل گاندھی نے اتوار کو ایک بار پھر ان پر نشانہ لگایا۔ انڈیا کے محکمہ پرسنل نے راتوں رات ایئر انڈیا کے درجنوں پائلٹ کی نوکری چھین لی ہے۔ پائلٹوں کے علاوہ کئی کرو ممبرز کے کانٹریکٹس بھی رینیو نہیں کیے گئے اور انہیں باہر کا راستہ دکھایا گیا ہے۔ پائلٹوں کا الزام ہے کہ پرسنل محکمے کی جانب سے کی گئی یہ کارروائی ناجائز ہے۔ انہوں نے اس معاملے میں ایئر انڈیا انتظامیہ سے مداخلت کی مانگ کی ہے۔ انڈین کمرشل پائلٹس ایسوسی ایشن نے ایئر انڈیا کے صدر اور مینیجنگ ڈائریکٹر راجیو بنسل کو اس بارے میں خط لکھا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے چھوٹے بھائی رابرٹ ٹرمپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ 72 سال کے تھے۔ صدر ٹرمپ نے ہفتے کے روز یہ اطلاع دی۔ انہوں نے کہا کہ انتہائی افسوس کے ساتھ مجھے یہ اطلاع دینی پڑ رہی ہے کہ میرے حیرت انگیز بھائی رابرٹ کا آج رات انتقال ہو گیا۔ وہ نہ صرف میرا بھائی تھا بلکہ ایک بہترین دوست بھی تھا۔ اس کی ہمیشہ یاد آئے گی، اس کی یاد ہمیشہ میرے دل میں رہے گی۔ امریکی صدر نے اپنے بھائی رابرٹ سے برادرانہ محبت کا اظہار کیا ہے۔ تلنگانہ کے ضلع سدی پیٹ کے کوہیرا منڈل کے پاس ایک لوری تیز بارش کی وجہ سے نہر میں بہہ گئی ہے۔ بسوا پور برج کے قریب یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب ڈرائیور نے نہر پار کرنے کی کوشش کی
ड्राइवर अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी से कूद पड़ा और एक दरख्त पर चढ़ गया। एक राहगीर जिसने इसे देखा फौरी मकामी अहदेदारों को इसकी इत्तला दी। ये वाक़े की इत्तला मिलते ही वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो NDRF की खिदमत को हासिल करें ताकि इस शख्स की जान बचाई जा सके। हैदराबाद के पुराने शहर याकुतपुरा चंद्रा नगर इलाके के रहने वाले अयाज नामी नौजवान का नामालूम अफराद ने हमला कर कत्ल कर दिया है। पुलिस ने बताया कि मकतूल रॉडी शटर था और वो साल 2019 में पेश आए कत्ल की एक वारदात में मुलविस था। शुबा किया जा रहा है कि अयाज का कत्ल इंतखामी कार्रवाई के तौर पर अंजाम दिया गया है। पुलिस इस सिलसिले में मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरें रफ्तार की ताज़ा तरीन खबरों का सिलसिला यहीं अख्तिताम को पहुँचता है। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़ और दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक की आवाज़।